السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی محترم بھائی نے یہ ایک روایت سنن دارمی سے بھیجی ہے جس میں سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ نہیں بھائی، یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اچھا جی، فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبى لأمۃ ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا۔ اچھا جی، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے سورۃ طٰہٰ اور یاسین پڑھی۔ فرشتوں نے اسے سنا تو کہا اس امت کے لیے خوشخبری ہے جس کے لیے یہ نازل ہوگا، اور ان پیٹوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسے اٹھائیں گے، ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسے پڑھیں گی۔ اچھا جی، روایت ثابت نہیں ہے بھائی، متن اس کا موضوع ہے اور سند اس کی بہت زیادہ ضعیف ہے، بلکہ شیخ البانی نے تو اس کو منکر قرار دیا ہے۔ اور یہ روایت کئی کتابوں میں آتی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں 2225 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کتاب الاسماء والصفات، اس میں 491 نمبر اور 492 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح یہ حدیث کتاب الشریعہ الاجری کی، اس کے اندر بھی یہ جلد 1 صفحہ 538 پر موجود ہے۔ اور السنہ امام ابن ابی عاصم کی، اس میں 607 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اور السنہ کی جو تخریج ہے نا شیخ البانی کی، جو انہوں نے اس پر کام کیا ہے سنہ کے اوپر شیخ البانی نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اسنادہ ضعیف جدا، کہ اس کی سند بہت زیادہ ضعیف ہے، اور کہا کہ اس کی آفت جو ہے عمر بن حفص بن ذکوان ہے، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ترک کر دیا تھا، اس کی حدیثوں کو ترک کر دیا تھا۔ نسائی وغیرہ نے اس کو متروک قرار دیا ہے، تو اس کی بھائی کوئی سند بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ امام ابن جوزی ابن حبان نے تو اس کے متن کو موضوع قرار دیا ہے۔ آپ اس کے لیے میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 67 جو ہے نا وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوعہ، اس کے اندر 1248 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور شیخ نے اس کو منکر لکھا ہے ضعیفہ کے اندر۔ اور اس کی سند میں جو ہے 2 علتیں ہیں، ایک تو وہ جو میں نے ذکر کی ہے عمر بن حفص والی، تو اس کا جو ہے یعنی شاگرد ابراہیم بن مہاجر بن مسمار، اس پر بھی ائمہ نے جرح کی ہے، جن میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں، امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث کا، نسائی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی ابن حجر نے بھی اس کو ضعیف لکھا ہے، اور بھی کئی اہل علم ہیں، تو لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے، اور اس کی کوئی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی متعلق جو ہے نا امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید جو ہے اس میں بھی ہے، اور روایت ضعیف ہی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔